بہت سے ینگ ٹرینرز، بڈنگ ٹرینرز یہ کویسچن کرتے ہیں کہ سر یہ بتائیں کہ آپ کارپوریٹ انڈسٹری میں فل ڈے ٹریننگ سیشنز کرواتے ہیں تو آپ کیسے اپنی آڈینس کو فل ڈے انگیج کر لیتے ہیں. تو میں ہمیشہ ان سے یہ بات کیا کرتا ہوں کہ ایک ٹرینر کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی اسکل سیٹ کی مدد سے ٹریننگ انڈسٹری میں جو ٹولز یوز ہوتے ہیں ان کی مدد سے اپنی آڈینس کو کیسے انگیج کرنا ہے. اور اگر آپ ٹریننگ انڈسٹری میں 6 فگرز 7 فگرز پروفیشنل ٹرینر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹریننگ انڈسٹری کی ڈائنامکس کو سمجھنا پڑے گا, آپ کو اپنے اسکل سیٹ کو بہتر کرنا پڑے گا. آپ کی جو ٹریننگ باسکٹ ہے اس میں وہ تمام ٹولز ہونے چاہیے کہ جن ٹولز کی مدد سے آپ اپنی آڈینس کو گھنٹوں انگیج کر سکیں اور آپ اپنی ٹریننگ کو اتنا پاورفل, اتنا امپیکٹفل, اتنا پروڈکٹیو بنا سکیں کہ جب آپ کی ٹریننگ ختم ہو تو آپ کو اسٹینڈنگ اوویشن ملے. تو اس پہ گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے, لیکن جہاں پہ صرف میں 2 پوائنٹس ڈسکس کروں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھائی اگر آپ نے اپنی آڈینس کو انگیج کرنا ہے تو آپ نے ٹریننگ میں, ٹیچنگ میں اور پریچنگ میں ڈفرینس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. ٹریننگ جو ہے وہ پریچنگ یا ٹیچنگ کا نام نہیں ہے. ٹریننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی آڈینس, آپ نے اپنے کوچیز کے اسکل سیٹ کو ایکٹیویٹیز کی مدد سے انہینس کرنا ہے. آئی مین کہ اس میں آپ کوئی بھی بات سمجھانا چاہتے ہیں نا تو آپ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کی مدد سے اپنی آڈینس کو انگیج کرتے ہیں, آپ ان کو انرجائزرز کرواتے ہیں. پھر اس میں رول آف نجنگ یوز کیا جاتا ہے. رول آف نجنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایج آف اسپیڈ میں زندہ ہیں. ہم اس وقت اس ایرا میں ہیں کہ جس ایرا میں ہمارا جو اٹینشن سپین ہے وہ بہت کم ہے. مطلب آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کسی کی بات سن رہے ہیں تو کچھ لمحے کے بعد آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے, آپ کی جو سوچیں ہیں وہ آپ کو کسی دوسری جگہ پہ لے جائیں گی. تو ایک کامیاب ٹرینر وہ ہوتا ہے کہ جو ہر 10 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد اپنی آڈینس کو انگیج کرنے کے لیے لیڈنگ کویسچنس پوچھتا ہے. مطلب لیڈنگ کویسچنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اوپن اینڈڈ کویسچنس پوچھنے ہوتے ہیں, آپ نے سولوشن اورینٹڈ کویسچنس پوچھنے ہوتے ہیں, آپ نے اپنی آڈینس کو انگیج کرنے کے لیے ایسے کویسچنس پوچھنے ہوتے ہیں کہ بھائی سب جو ہے وہ اس کویسچن کو سن کے اس کا آنسر کرنا چاہیں. اور پھر آپ ایک ہیلدی ڈسکشن کرتے ہیں, آپ اپنی آڈینس کو انوالو کرتے ہیں, آپ انفارم نہیں کرتے. چونکہ جب آپ ٹیچنگ کرتے ہیں, جب آپ پریچنگ کرتے ہیں تو آپ جسٹ انفارم کر رہے ہیں. تو جب بھی آپ ٹریننگ کرتے ہیں تو لوگوں کو انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. انفارمیشن تو آپ کو گوگل پہ, اسمارٹ فونس پہ بھی مل جاتی ہیں. جب آپ لوگوں کو انوالو کرتے ہیں تو لوگ بڑا امپورٹنٹ فیل کرتے ہیں. جب آپ لوگوں سے لیڈنگ کویسچنس پوچھتے ہیں, آپ ان کویسچنس کو ایکٹیولی سنتے ہیں تو پھر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں یار ان کو ٹریننگ میں انوالو کیا جا رہا ہے. پھر آپ اگر ان کو شاباشی دیتے ہیں, آپ ان کی بات کو ری انفورس کرتے ہیں, پازیٹیولی ری انفورس کرتے ہیں تو وہ لوگ کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں. اینڈ آئی آلویز سے کہ بھائی آپ کو لیڈنگ کویسچنس کا آئیڈیا ہو کہ آپ نے جس موضوع پہ ٹریننگ دینی ہے اس پہ کون کون سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں, آپ نے ان کو ایکٹیویٹیز کروانی ہے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی صدام یہ بات یاد رکھو کہ اگر تو آپ کسی ایسی جگہ پہ ٹریننگ دے رہے ہیں نا کہ جہاں پہ ویل ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں آپ کی ٹریننگ میں, تو وہاں پہ تو پھر آپ کو نا بڑی اپ اسکل لیول پہ ایکٹیویٹیز کو پلان کرنا پڑے گا, انرجائزرس دینے پڑیں گے, لیڈنگ کویسچنس پوچھنے پڑیں گے, ان کو زیادہ سے زیادہ انوالو کرنا پڑے گا, ان کو رول پلیس کروانا پڑیں گے, گروپ ڈسکشنز کروانا پڑیں گی, ایچ ون ٹیچ ون. اور آئی مین جب آپ گروپ ایکٹیویٹیز کروائیں گے, آپ کوئزز کروائیں گے, آپ انڈیویجول ایکٹیویٹیز کروائیں گے تو اٹ مینس کہ آپ لرننگ کروا رہے ہیں لیکن ایکٹیویٹیز کے تھرو کروا رہے ہیں. آپ صرف ڈائس پہ کھڑے ہو کے پریچنگ نہیں کر رہے, آپ ٹیچنگ نہیں کر رہے. تو اس کا جو کرکس ہے, اس کی جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے فل ڈے اپنی آڈینس کو, اپنے ٹرینیز کو انگیج کرنا ہے تو آپ کی جو ٹریننگ باسکٹ ہے اس میں نمبر آف ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, اس میں نمبر آف انرجائزرس ہونے چاہیے, اس میں اس ٹریننگ کے ریلیٹڈ لیڈنگ کویسچنس ہونے چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ٹریننگ کو افیکٹو بنانا ہے, اپنی آڈینس کو انگیج کرنا ہے تو آپ نے ان کو انفارم نہیں کرنا بلکہ آپ نے ان کو انوالو کرنا ہے. تھینک یو.